اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ وهو الحکیم العلیم وقال تعالی الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ ہفتے ہم نے آپ کی خدمت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام سیاست، لفظ سیاست جب ہماری زبانوں کا حصہ ہوتا ہے اس وقت عامتاً ہمارے آپ کے ذہنوں میں یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ مذہب اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ یہ نظریہ، یہ خیال جو میرے آپ کے ذہن کا حصہ ہوتا ہے اصل میں یہ مستقل ایک پروپیگنڈے کا حصہ ہے۔ تعلیمات رسول، مذہب اسلام کی وہ آفاقی تعلیمات جس نے دنیا جہان کی تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہے، میری اور آپ کی معلومات میں اس درجے نہیں ہے جس درجے ان کو ہونا چاہیے تھا۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سماج میں پھیلی ہوئی وہ باتیں جو دشمن نے، باطل نے، اسلام دشمن طاقتوں نے مذہب اسلام کے تئیں پھیلائی ہیں، ہم تک وہ پہنچی اور نتیجے میں ہم نے ان کو اسلام مخالف سمجھا، حالانکہ وہ اسلام مخالف نہیں تھی۔ ٹھیک اسی طرح جیسے سیاست کا تصور مذہب اسلام میں جو لوگ پائے جاتے ہیں یعنی پیروکار ہیں، وہ سیاست کے تصور کو مذہب کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیں، 2010 میں برطانیہ کے ایک قلمکار نے، ایک رائٹر نے ایک کتاب لکھی، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سسٹم۔ چنانچہ اس کتاب میں اس نے سیاست کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ محمد الرسول اللہ ایک مذہبی پیشوا تھے، روحانی پیشوا تھے، امام تھے، نبی تھے، رہبر تھے، ہادی تھے۔ حضور پاک کے جتنے اوصاف ہو سکتے ہیں وہ سب اس نے بیان کیے اور کہا کہ یہ سب کردار ان کا مکے تک سمت تھا۔ جب وہ مدینہ گئے ہجرت کر کے تو وہ ایک آمر تھے، حکومت کرنے والے حاکم تھے، اور انہوں نے یہ سب کچھ نعوذ باللہ من ذالک جو 13 سال حضور کے داعیانہ مکے میں گزرے ہیں، اس برطانوی رائٹر نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ حضور نے دراصل حکومت پانے کے لیے ایسا کیا تھا۔ چنانچہ یہ فتنہ میں نے 2010 کو کوٹ کیا ہے، اس سے پہلے بھی، یعنی پہلے دن سے یہ بات ہوتی رہی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں حضور پاک علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب سے مکے کے کفار بشمول ابو جہل سب نے آ کر کے شکایت کی، کہا کہ تمہارا بیٹا ایک نئے دین کی دعوت دیتا ہے، آپ اس کو سمجھائیں، روکیں، یہ سب کیا چل رہا ہے۔ ابو طالب نے حضور پاک کو بلایا اور کہا کہ یہ مکے کے رؤسا ہیں اور یہ بادشاہ مکے کے قداور اور بڑے لوگ ہیں، یہ ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو اس پر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم کو ایک ایسے کلمے کی دعوت دیتا ہوں کہ جس کلمے کے اختیار کرنے پر عرب اور عجم دونوں کا اقتدار تمہارے پاس ہوگا۔ تو ایسے میں مچل کے ابو جہل نے کہا کہ محمد ایسا کون سا کلمہ ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہہ دو لا الہ الا اللہ، یہ وہ کلمہ ہے۔ اس پر ابو جہل مشتعل ہو کر بولا کہ اس کا مطلب تم ہمیں اس روش سے ہٹانا چاہتے ہو کہ اس کا خدا الگ ہے، اس کا الگ ہے، اس کا الگ ہے، اس کا الگ ہے، مطلب یہ کہ ہم ان سارے خداؤں کو ٹھکرا کر تمہارے بتائے ہوئے ایک خدا کے نام پر جمع ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا بالکل یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیاسی منظرنامے میں پہلا اشارہ دے رہے ہیں، اور اللہ کے پاک پیغمبر کہہ رہے الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، یعنی حضور پاک علیہ السلام کا منشور یہ ہے، آپ کی منشا اور مقصد یہ ہے، جس نے پیدا کیا ہے اس کی مخلوق پر حکم اسی کا چلے گا۔ یہ جو موجودہ ڈیموکریٹک سسٹم ہے، جمہوریت جسے کہتے ہیں،
یا اس کے سوا دنیا میں جو نظام حکومت ہے مذہب اسلام کی سیاسیات سے ہٹ کر، اس میں یہ ہے کہ آپ اگر اقتدار میں ہیں تو آپ مالک ہیں، آپ اگر پوزیشن میں ہیں تو آپ جو چاہے کریں، آپ اگر سکہ رائج الوقت ہیں تو پھر آپ ہی کی چلنی ہے، کسی اور کو اختیار نہیں ہوگا۔ مذہب اسلام کے سیاسی منظرنامے کا یہ رخ بہت بنیادی ہے کہ یہاں جو لا ہے، جو قانون ہے، جو ضابطہ ہے، جو دستور ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ جس کو حق ملنے کا اشارہ رب اکبر دے چکا ہے اس کو ملے گا، اور جس کو رب اکبر نے اشارہ نہیں دیا ہے، رب کی تعلیم جس کے لیے نہیں ہے، اس کو کسی صورت نہیں ملے گا۔ چنانچہ آپ آگے بڑھیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے برطانوی رائٹر نے جو کہا وہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھا۔ ایسے ہی اس نے ایک جملہ اور کہا، یہ برطانوی رائٹر تھا واٹ، تو اس نے یہ بات کہی کہ اصل میں مذہب اور سیاست یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو محمد الرسول اللہ نے 13 سال مکے میں مذہب کو پیش کیا، اور پھر جو ہجرت کے بعد کے 10 سال ہے مدینے میں، گویا انہوں نے سیاست اور حکومت کو اختیار کیا، یہ کہہ کر اس نے جناب رسول اللہ پر الزام لگایا، اور اس طرح اس نے مذہب اور سیاست کو جدا کیا۔ یہ وہ نظریہ ہے جو ہم سے پہلے عیسائیوں میں پایا جاتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا خاصہ یہی ہے کہ انسانی زندگی کے جتنے موڑ ہو سکتے ہیں حضور پاک کے دین نے سب کا احاطہ کیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے کبھی کہیں کسی موڑ پر نہیں چھوڑا جہاں ان کے امتی کو ضرورت ہو اور اس میں ان کی شریعت میں رہنمائی موجود نہ ہو۔ چنانچہ اسی کے ساتھ ایک قلمکار، معروف قلمکار ہے عیسائی تاریخ میں، ٹائم بی، اس نے لکھا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ کہتا ہے اس میں شک نہیں کہ محمد الرسول اللہ نے جب مدینے میں حکومت قائم کی، کرنے کی دعوت قبول کی، تو انہوں نے اپنے ضمیر کو یہ کہہ کر مطمئن کر لیا کہ وہ اللہ کی راہ میں پوری دل جمعی کے ساتھ گامزن ہیں۔ آگے لکھتا ہے جبکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو یہ سمجھ کر کہ وہ دین پر ہے مطمئن کیا۔ ایک فتنہ یہ پیدا کیا گیا، اور یہ میں نے 2 ایگزامپل آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس نوع کے ہزاروں ایگزامپلز موجود ہیں جس نے دین متین میں سیاست اور مذہب کے پہلو کو الگ کرنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ ہمارے آپ کے معاشرے میں ایسے لوگ بہت مل جاتے ہیں، آج آپ کسی مولوی کو اتار دیجئے الیکشن میں، آج اتار دیجئے، اور کل کے دن آپ یہ جملہ زبان سے سن لیجئے گا، میاں یہ مسجد کے امام ہیں، ان کا سیاست سے کیا تعلق، ان کو آنا نہیں چاہیے تھا، سیاست میں تو حرامی اترتے ہیں، سیاست میں تو نالائق اترتے ہیں، سیاست میں تو چور اترتے ہیں۔ وہ 1000 تصورات آپ کے سامنے پیش کریں گے، جبکہ سچ یہ ہے کہ سیاست اصلاً ہے ہی اسلام کا حصہ۔ اگر اسلام کی سیاست کے خلاف اور اس کے بغیر آپ چلتے ہیں تو پھر آپ کو ڈیموکریٹک کا یہی تھوک چاٹنا پڑے گا جو مغرب نے پیش کیا ہے۔ چنانچہ آپ اٹھا کر دیکھیں، ڈیموکریٹک سسٹم میں جو امیر ہے اس کو مزید امیر ہونا ہے، اور جو غریب ہوئے اس کو مزید غریب ہونا ہے، یہ ہے جمہوریت۔ مذہب اسلام جس سیاست کو پیش کرتا ہے ہرگز وہ یہ نہیں ہے۔ چنانچہ جیسے برطانوی رائٹر نے اور عیسائی معروف قلمکار نے حضور پاک کے مذہب کو سیاست سے جدا رکھا، ٹھیک اسی طرح اسی ڈگر میں ایک آدمی کا استثناء ہے، اس نے کتاب لکھی ہے The 100، مائیکل ہارٹ۔ اس کا کہنا ہے کہ جب اس نے انسانی زندگی میں، انسانی دنیا میں 100 ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جو دنیا کے لیے بڑے رہے ہیں، عظیم رہے ہیں، رہنما اور رہبر رہے ہیں، تو 100 انسانوں کی ہسٹری کو، زندگی کو یکجا کر کے The 100 اس کتاب کا نام ہے، 100 بڑی شخصیات۔ مائیکل ہارٹ نے پہلے نمبر پر جس شخصیت کو رکھا ہے اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مائیکل ہارٹ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے سر فہرست محمد الرسول اللہ کو کیوں رکھا؟ عجیب جملہ کہتا ہے مائیکل ایچ ہارٹ، اس نے لکھا ہے کہ واحد انسان پوری دنیا انسانیت میں محمد ہیں جو مذہب اور سیاست دونوں مقام پر یکساں، اکٹھے، ایک جیسے نظر آتے ہیں۔
ان کا مذہب سیاست سے جدا نہیں ہے اور ان کی سیاست مذہب سے جدا نہیں ہے. ان کے مذہب میں سیاست ہے اور ان کی سیاست میں مذہب ہے, اور جہاں سیاست میں مذہب ہوگا وہاں کرپشن نہیں ہو سکتا. یہاں سیاست میں مذہب نہیں ہے. یہاں تو نعرہ دیا گیا ہے کہ آپ سیاسی رہنما ہیں, لیڈرشپ ہے, اس لیے مذہب سے اوپر اٹھ کر آپ کو کام کرنا ہوگا. میاں جو مذہب کی دیوار چھوڑ دے گا, مذہب کی دہلیز چھوڑ دے گا, نتیجے میں وہ چور ہو سکتا ہے, وہ انسانوں کا غمخوار اور ان کا کہیے کہ خیر خواہ نہیں ہو سکتا. بہر کیف یہ کہ وقت بہت شارٹ ہے, میں آگے بڑھ رہا ہوں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کو جو نظام سیاست عطا کیا ہے اور جس ریاست کی حضور نے مدینے میں بنیاد ڈالی ہے, جس کو ریاست مدینہ کہا جاتا ہے, اس کی خصوصیات کے بارے میں بہت سے لوگوں نے لکھا ہے اور عجیب لکھا ہے. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسی مثالی ریاست اور قابل تقلید حکومت بنائی تھی جس کی بنیادیں خدائے قادر مطلق کی حاکمیت اعلیٰ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت خداوندی پر مشتمل تھیں. یعنی حکومت اللہ کی ہے, وہ ایک آدمی جو حاکم بنایا گیا ہے, وہ ایک آدمی جو پرائم منسٹر بنایا گیا ہے, وہ ایک آدمی جو خلیفہ وقت بنایا گیا ہے, وہ ایک آدمی جو فائننس منسٹر بنایا گیا ہے, وہ ایک آدمی جو ڈیفنس منسٹر بنایا گیا ہے, وہ ایک آدمی جس کو خوراک کا منسٹر بنایا گیا ہے, آبپاشی کا منسٹر بنایا گیا. یہ عہدوں کی تقسیم تو ہے, لیکن نظام کس کا چلے گا؟ اللہ کا. یہ ہے اسلامی سیاست. وہ ایک آدمی جس کو کاؤنسلر بنا دیا گیا, ودھایک بنا دیا گیا, ایم پی بنا دیا گیا, ذمہ داری سونپ دی گئی ہے, عہدہ سونپ دیا گیا ہے, وہ امین ہے, مالک نہیں ہے. وہ کون ہے؟ وہ امین ہے, مالک نہیں ہے. چنانچہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو حضور نے فرمایا فیصلہ کیسے کرو گے؟ یمن کی گورنری سونپی جا رہی ہے, محمد الرسول اللہ پوچھ رہے, چھوڑنے آئے ہیں, اور آپ معلوم کرتے ہیں. یہ پوچھنا چاہتا ہوں معاذ, یہ بتاؤ فیصلہ کیسے کرو گے؟ معاذ ابن جبل نے اس وقت کہا تھا, اے اللہ کے پاک پیغمبر, میں جب فیصلہ کرنے کی باری آئے گی تو اللہ کے قرآن سے رجوع کروں گا. اس پر حضور نے کہا, اور اگر تمہارے فیصلے کی وہ شق, وہ پہلو جس پر تمہیں فیصلہ کرنا ہے قرآن میں موجود نہ پائے اور تم اس کو نہ تلاش کر سکے تو کیا کرو گے؟ یا اشارے میں بات رہی تو کیا کرو گے؟ حضور پاک علیہ السلام کے صحابی نے کہا, اللہ کے پیغمبر, میں پھر آپ کی حدیث سے, آپ کی تعلیم سے اور آپ کی سنت سے اور آپ کی زندگی سے, آپ کی سیرت سے رجوع کروں گا. حضور نے فرمایا پھر وہ بھی نہ ملا تو کیا کرو گے؟ کہا اللہ کے رسول, پھر میں اجتہاد کروں گا, رائے قائم کروں گا, قرآن کو سامنے رکھ کر, شریعت کو سامنے رکھ کر. چنانچہ یہی ہوتا تھا اس حکومت میں, اس سیاست میں جو محمد الرسول اللہ نے اس دنیا کو دی تھی, جس کے پہلے امیر بنے ابو بکر, جس کے دوسرے امیر بنے عمر, جس کے تیسرے امیر بنے عثمان, اور پھر بنے علی رضی اللہ عنہم اجمعین. وہاں حاکم وقت ہے, امین ہے, ذمہ دار ہے, نگران ہے, نگہبان ہے, اور اس ریاست مدینہ کے پرائم منسٹر ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن ابو بکر آزاد نہیں ہے. اب جب ان کو فیصلہ کرنا ہے تو پہلے قرآن اٹھاتے ہیں, پھر حدیث اٹھاتے ہیں, سیرت اٹھاتے ہیں, محمد کی زندگی اٹھاتے ہیں, اور اگر اس سب میں یہ نہیں ملتا اجتہاد کرتے ہیں, ان دونوں کو سامنے رکھ کر رائے قائم کرتے ہیں. اور ساتھ بیٹھے ہیں عمر, عثمان بیٹھے ہیں, علی بیٹھے ہیں, وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قرآن ان کو لا کر کے دیا تھا, اس قرآن کا بنیادی حکم ہے اپنے کاموں میں مشورہ کرو. شورا بنائی گئی. چنانچہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خوبصورت اسلامی اور سیاسی نظام میں بنیادی پہلو تھا کہ ہر کام مشورے سے طے ہوگا. شورا طے کرے گی. ایک آدمی طے کرے گا تو آمری
آخریت ہو سکتی ہے، ایک آدمی طے کرے گا تو حکومت ہو سکتی ہے، ایک آدمی طے کرے گا تو سسٹم بکھر سکتا ہے، اس کا نظام مختل ہو سکتا ہے، اس کے نظام کی دھجیاں اڑ سکتی ہیں، اس لیے کہ ایک ایک ہے، 10 ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ قرآن نے نظام دیا ہے، باہم مشورہ کریں گے، یہ بیٹھیں گے، ایک آدمی کا نظام نہیں چلے گا، اور جہاں ایک کی چلتی ہے وہاں بربادی لازم آتی ہے، اس لیے کہ ایک کی چلتی ہوئی بس اللہ کی اچھی لگتی ہے، اللہ کے سوا کسی کی نہیں لگتی۔ چنانچہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قانون سازی کا نظام اس امت کو عطا کیا، اس میں بنیادی طور پر یہ پہلو تھا کہ ہر کام باہم مشورے سے طے ہوگا، اور کوئی ایک آدمی اگر ذمہ دار مقرر کر دیا گیا تو اب آخری پہلو یہ ہے اسلامی سیاست کا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں اور حسن ہیں، حسین ہیں، امیر معاویہ ہیں، عمر ابن عبدالعزیز ہیں، اور اس کے سوا اسلامی سیاست کے ساتھ اسلامی ریاست جب کہیں دنیا میں وجود پائے گی، ہر ایک کے لیے قانون ہے، ضابطہ ہے، نیچے سے لے کے اوپر تک۔ یہ گاؤں کا پردھان ہے، یہ شہر کا کونسلر ہے، یہ چیئرمین ہے، یہ ودھایک ہے، یہ ایم پی ہے، یہ نگر پنچایت کا ذمہ دار ہے، اس کو فائنانس منسٹر بنایا گیا ہے، اس کو پرائم منسٹر بنایا گیا ہے، یہ قانون ساز ہے، یہ وزیر دفاع ہے، اور جناب من یہ وزیر خارجہ ہے۔ مختلف وزارتیں سب کو سونپ دی گئی ہیں، لیکن حضور پاک کی اس سیاست میں اور حضور پاک کی اس ریاست میں جو مذہب سے جدا نہیں ہے، جس میں مذہب چھپا ہے اور جس مذہب میں سیاست رکھی گئی ہے، اس سیاست کا خاصہ یہ ہے اوپر سے لے کے نیچے تک ہر ایک سے کہہ دیا گیا الا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ پرائم منسٹر بھی سنے اور جناب من کہیے کہ وزیر خارجہ بھی سنے، وزیر دفاع بھی سنے، اور سنتے سنتے نیچے کا کونسلر اور پردھان اور اس کے نیچے کام کرنے والے ہر ایک ذمہ دار فرد سنے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ حضور فرمان دے کے جا رہے ہیں، فرما رہے یہ جواب دہی کا احساس اپنے اندر زندہ رکھنا، تم سب کو اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، ہر ایک سے اس کی رعیت کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مجھے بتائیں آپ، کیا یہ نظام یہاں پایا جاتا ہے؟ کیا یہ صورتحال یہاں ہے؟ نہیں ہے۔ یہاں ایک بار جتا دو، پھر حکومت ان کے باپ کی، الیکشن کے زمانے میں، کیمپنگ کے زمانے میں، اور کہیے کہ محنت کے زمانے میں کہتے پھرتے ہیں لوگ، ایک بار لے آؤ حکومت، پھر ہم تمہیں بتائیں گے۔ یہ مذہب اسلام میں نہیں ہے، یہ اسلامی سیاست میں نہیں ہے۔ اسلامی سیاست کا جو خاکہ ہے اس میں چپراسی سے لے کے وزیر اعظم تک ہر ایک کے دل میں یہ احساس بیدار کیا جاتا ہے تمہیں اللہ کو جواب دینا ہے۔ تمہیں کس کو جواب دینا ہے؟ اللہ کو جواب دینا ہے۔ میں اصل میں میرے والد ماجد ہاسپٹل میں ہیں، اور طبیعت رات پھر بگڑ گئی تھی، میں ہاسپٹل گیا تھا، اس وجہ سے تاخیر ہوئی، آپ حضرات کو انتظار کرنا پڑا، اس کے لیے معذرت۔ یہ مضمون ابھی بھی ادھورا ہے، میں جو کچھ کہنا چاہتا تھا وہ باقی رہ گیا ہے۔ اس کے لیے انشاءاللہ العزیز ہم بہت جلد ایک پروگرام رکھیں گے۔ مقصد الیکشن میں اترنا نہیں ہے، بہت صاف ستھرے طریقے پہ سن لیجئے۔ کبھی آپ کے ذہن میں ہو یار اب زمین ہموار کر رہا، نہیں، زمین ہموار نہیں کر، نکاح مجھے کرنا تھا تو زمین ہموار کی تھی میں نے، لیکن مجھے الیکشن نہیں لڑنا۔ بہت سارے لوگ جب میں نے دوسرے نکاح پہ بات کی تھی کہ دیکھو اس لیے بیان کرتا تھا دوسرے نکاح پہ، اسے دوسرا نکاح کرنا تھا، تو مجھے الیکشن میں نہیں اترنا ہے۔ لیکن آپ سمجھیں اسلامی سیاست کو، سیاست کا لفظ سن کر بوکھلاہٹ پیدا نہیں ہونی چاہیے، مذہب اور سیاست کو جدا مت سمجھیے۔ ہاں یہ جو سیاست ہے، یہ جو ہو رہی ہے، یہ واقعتاً مذہب سے جدا ہے، اس میں مذہب نہیں پایا جاتا ہے۔ ہاں اسلام جس سیاست کی ترغیب دیتا ہے وہ مذہب سے جدا نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، دعا کر رہا ہوں، بہت اہم دعا ہے، آمین کہیے، اللہ مجھے اور آپ کو اسلامی سیاست مع ریاست عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔